بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ پیارے عاشقین حضرات، سالکین حضرات، میری بہت ہی محترم مائیں، میری محترم بہنیں، بیٹیاں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ان حالات کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، میرے پاس کثرت سے میسیج آ رہے ہیں، فون آ رہے ہیں۔ آج گھر کے اندر جو پہلے سے لوگوں کو بیماریاں تھیں، کبھی کسی کو نزلہ ہو جاتا تھا اور کبھی کسی کو ہمیشہ ہی نزلہ رہتا تھا، سر درد ہوتا تھا، شوگر رہتی تھی، بلڈ پریشر رہتا تھا۔ ان ساری بیماریوں کے اندر لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اگر کسی کو کچھ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، شوگر ہائی ہو جاتی ہے، یا کوئی سر درد ہو رہا ہے، یا نزلہ جو پہلے سے ہی رہتا تھا وہ ہے، اور جسم میں درد ہو رہا ہے، یا کوئی اور موسمی علامت آ رہی ہے، تو ہر بندہ سوال خوف کے عالم میں یہ کر رہا ہے کہ کہیں اس کو کرونا تو نہیں ہو گیا۔ اتنا زیادہ اس بیماری کو اپنے اوپر حاوی کر لیا کہ ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ کی ذات کا خوف نکل گیا، کرونا کا خوف باقی رہ گیا۔ دیکھیں، مومن کا مزاج اور کافر کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ ایمان والے کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ جب اس طریقے کی کوئی بھی بلا، مصیبت یا عذاب کی صورت آتی ہے تو اس کا مزاج یہ ہوتا ہے ایمان والے کا کہ وہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، انابت والے راستے پر چلا جاتا ہے، اللہ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرتا ہے، سنت والے اعمال کو اپنانا شروع کر دیتا ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو حالات آئے ہیں، میں اللہ سے کٹا ہوا ہوں، اللہ سے ٹوٹا ہوا ہوں، اللہ مجھ سے یہ حالت لا کر مجھے اپنی ذات سے جوڑنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ حالت لائے۔ اس کا مزاج یہ بنتا ہے ایمان والے کا، اور اس کو سمجھتے ہوئے وہ اللہ کی ذات کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ سے جڑتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک کافر کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ حالات آئے۔ وہ تھوڑا سا اللہ کی ذات کی طرف جاتا ہے، جب اللہ تھوڑا سا عذاب کو ہٹاتے ہیں تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قرآن میں ان کا مزاج ہی یہ بتایا کہ جب ہم ان کے اوپر سے تھوڑا سا ہٹاتے ہیں، قلیلاً انکم عائدون، یہ واپس اپنے گناہوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یہ کافر کا مزاج۔ تو آج ایمان والا اور کفر کا جو مزاج ہے، یہ ہر بندہ جج کرے، کہیں میرے اندر ایسی کیفیت تو نہیں ہے، کفر والی نشانیاں تو نہیں ہیں جو کافروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں علامتیں بتائی ہیں، کفر کی یہ علامتیں، کہیں ایسا تو نہیں میرے کسی عمل کی مشابہت ان کے کسی عمل سے ہو رہی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہوتا، گناہ متعدی ہوتے ہیں۔ گناہ اگر میرے اور آپ کے مشابہ ہیں کفر سے، کافروں سے، اور ان کے اوپر عذاب آیا ہے، تو یہ جو گناہ کی وجہ سے آیا ہے عذاب، اگر میرے اور آپ کے گناہ ان سے مشابہ ہیں تو بس پھر ان کے اوپر جو عذاب آئے گا وہ مجھ پر بھی آئے گا۔ یہ متعدی ہے، مجھے بھی لگیں گے وہ۔ اور ہم نے تو یہی پڑھا کہ جو عذابات آتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی قریب کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے؟ سنت کو چھڑوایا جا رہا ہے، مصافحہ نہیں کرو، مصافحہ نہیں کرو۔ ارے ہم نے تو یہ پڑھا کہ حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، بیماریاں گناہوں کی وجہ سے لگتی ہیں ایک دوسرے کو، اور مصافحہ کرنے سے تو گناہ ختم ہوتے ہیں، مٹتے ہیں۔ جس عمل سے گناہ مٹ رہے ہوں اس عمل سے بیماری کیسے لگ سکتی ہے؟ یہ ایمان والے کا مزاج نہیں ہوتا، ایمان والے کا یقین نہیں ہوتا۔ ایمان والا تو ہر حال میں اللہ کی ذات کے اوپر یقین بنا رہا ہوتا ہے۔ مومن کا یقین تو یہ ہوتا ہے کہ
یہ جتنی بیماریاں آتی ہیں، یہ جتنے عذابات آتے ہیں، یہ براہ راست اللہ کے حکم سے آتے ہیں، ان کا تعلق براہ راست اللہ کے امر سے ہے۔ تو ایمان والے کو تو چاہیے، اس کا مزاج کیا ہونا چاہیے کہ ان حالات میں جتنی اللہ کی وحدانیت بیان کر سکتا ہے اتنی وحدانیت کو بیان کرے۔ وحدانیت کو بیان کرنے سے اللہ کی، یقین جانیں آپ کے اندر اطمینان آئے گا، آپ کی مایوسی ختم ہوگی، آپ کا خوف ختم ہوگا۔ لیکن اللہ کے غیر کو بیان کرنے سے آپ کے اندر مایوسی آئے گی، آپ کا خوف بڑھ جائے گا، آپ کا اطمینان ختم ہو جائے گا، اور کفر بھی بڑھ جائے گا۔ بندہ کفر کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کا غیر آپ کے اندر مایوسی پیدا کرے گا، اور اللہ کی وحدانیت بیان کرنا آپ کے اندر اطمینان پیدا کرے گی۔ لہٰذا اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے، اس میں خوب اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے۔ بس میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو، سب کو اپنی وحدانیت، اپنی بڑائی بیان کرنے والا بنا دے، اللہ والا بنا دے، آمین۔